السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور دین کا علم سیکھے، نماز کا طریقہ سیکھے اور دین کے اہم مسائل جانے۔ تو دوستو، بہت سارے بھائیوں کو اور بہت ساری بہنوں کو یہ خواہش رہتی ہے کہ اس کو قرآن پڑھنا آ جائے، نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، دین کے مسائل معلوم ہو جائے، لیکن اس کو کوئی ذریعہ نہیں ملتا ہے، کوئی راہ نہیں ملتی ہے۔ تو میں نے ارادہ کیا ہے اور میں نے فیصلہ لیا ہے کہ اپنے اس چینل کے ذریعے سے قرآن کی تعلیم دوں اور قرآن کو صحیح طریقے سے سکھاؤں۔ بہت سارے بھائی اور بہت ساری بہنیں قرآن پڑھنا تو جانتے ہیں لیکن تلفظ سے، تجوید سے قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس چینل کے ذریعے سے انشاءاللہ بالکل شروع سے ہی قرآن پڑھنے کا طریقہ سکھلایا جائے گا اور قرآن کس طرح پڑھا جائے۔ اور تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے نورانی قاعدہ کو جان لیں، کیونکہ قرآن سیکھنے کے لیے اور قرآن پڑھنے کے لیے نورانی قاعدہ معاون ثابت ہوتی ہے، اور نورانی قاعدہ جب معلوم ہو جائے تو اسی طریقے سے آپ آہستہ آہستہ انشاءاللہ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو آئیے قرآن نورانی قاعدہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ نورانی قاعدہ ہے، اس کو آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں آسانی سے، کسی بھی اسٹیشنری میں جائیے آسانی سے یہ کتاب مل جائے گی۔ اس کو ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے، تختی نمبر 1، مفردات۔ مفردات کہتے ہیں الگ الگ حروف کو، چونکہ یہ لیٹر پورے الگ الگ ہے، الف با تا وغیرہ الگ الگ ہے، اس لیے اس کو مفردات کہا جاتا ہے، یعنی الگ الگ حروف۔ یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں ختم ہوتا ہے، اور اس کو الفابیٹس کہتے ہیں، جیسے کہ انگلش میں ABCD ہوتا ہے۔ تو جس طرح ABCD انگلش میں سیکھنے کے لیے، انگلش زبان سیکھنے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح قرآن اور عربک سیکھنے کے لیے یہ الفابیٹس ضروری ہیں، الف با تا۔ تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ایک دعا ہے، یہ دعا ہر کام کے آسانی کے لیے پڑھتے ہیں، یہ دعا بھی پڑھ لیجئے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ اس کے بعد شروع کرتے ہیں، یہ الف ہے، الف کا نشان بالکل سیدھا سا ہے، الف۔ اس کے بعد با ہے، اب اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیے، با۔ پھر یہ تا ہے، تا، ثا۔ یہ بالکل تینوں سیم ہے، لکھنے کی جو شکل ہے بالکل سیم ہے۔ اس کو فرق اس طرح کریں گے کہ یہ اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، اس کے اوپر 2 نقطے ہیں، اس کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ اس کو آگے ہم بتائیں گے پھر انشاءاللہ تفصیل سے۔ تو یہ الف ہے، الف، با، تا، ثا۔ اس کے بعد جیم، ہا۔ یہ جیم کو زیادہ کھینچیں گے، آپ اس کو اس طرح پہچانیں گے، اس کو زیادہ کھینچنا کس کو ہے۔ یہ جیم کے اوپر ایک مد کی شکل ہے لکھی ہوئی، اس کو کھینچنا زیادہ ہے، جیم، ہا۔ حلق سے اندر سے تھوڑا نکالنا ہے، چونکہ ہم اس کو شروع سے ہی تجوید سے پڑھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم شروع سے ہی اگر حروف وغیرہ کو تلفظ سے اور حروف کو ادائیگی سے نکال کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا قرآن صحیح ہوگا، صحیح طریقے سے ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ ہا، خا، دال، اس کو زیادہ کھینچنا ہے تھوڑا، اس کے اوپر مد ہے، دال، ذال، را، زا، سین، یہ زیادہ کھینچنا ہے، مد ہے اس کے اوپر، شین، صاد، ضاد۔ یہ حروف کچھ شکل کے بالکل سیم لگتے ہیں، لیکن ادائیگی میں یعنی نکالنے میں، مخارج کو نکالنے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ جب آپ ادائیگی سے اور مخارج کو نکالنے میں فرق کریں گے تبھی یہ لیٹر صحیح ادا ہوں گے۔ سین، شین، صاد، ضاد۔ یہ ضاد بالکل گہرا سا اور موٹا سا ہوتا ہے، اس کو بھی صحیح طریقے سے ادا کریں۔ اس کے بعد یہ طا، موٹا کر کے پڑھنا ہے، طا، ظا، عین۔ عین بالکل حلق سے اور اچھی طریقے سے ادا کرنا ہے، عین،
غین، یہ بھی تھوڑا موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے لیتے ہیں ہم فا، فا فا، اس کے بعد قاف، یہ قاف کو بھی موٹا کرنا ہے، اچھی طریقے سے حلق سے ادا کرنا ہے، قاف۔ اس کے بعد یہ والا حرف کاف، بالکل نرمی سے ادا کرنا ہے، یہ تھوڑا موٹا ہوگا، یہ نرمی سے ہوگا۔ اس کے بعد لام، پھر یہ والا میم، نون، واو، کھینچ کے پڑھنا ہے اس کو، ہا، حمزہ، یا، یہاں تک آج کا سبق ہے، اور اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجیے، آپ خود بھی یاد کیجیے، بچوں کو بھی یاد کرائیے۔ انشاءاللہ آپ سے وعدہ ہے کہ اگر اس لیسن میں اور یہ نورانی قاعدہ کا جو سیشن شروع ہوا ہے، اس کو آپ کنٹینیو پابندی سے اگر آپ اس میں شریک رہیں گے تو انشاءاللہ میرا وعدہ ہے اور میری پوری کوشش ہے کہ آپ کو قرآن مکمل طریقے سے پڑھنا آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر یہیں تک سبق آخری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔